کیا آپ کے علم کے اندر ہے یہ 10 بیویوں کی کہانی جو گھروں کے اندر سنائی جاتی ہے، 10 عورتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، 10 لڈو منگائے جاتے ہیں اور من گھڑت وہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، نہ مصنف کا پتہ اور کس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، من گھڑت باتیں ہیں۔ اور یہ حضرت فاطمہ کا معجزہ ہے، معجزہ تو نبی سے صادر ہوتا ہے۔ اہل بیت کا شان مقام رتبہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ لیکن یہ من گھڑت مجہول قسم کی کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جی یہ جس گھر کے اندر یہ پڑھی جائیں گی، یہ کہانیاں سنائی جائیں گی، وہاں برکت ہوگی، وہاں خیر ہوگی، جو اس کا انکار کرے گا اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، قرآن پاک کو شفا فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، یہ شفا ہے قرآن پاک۔ تو قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک پر عمل کریں، اس کی وجہ سے برکات۔ اور یہ من گھڑت باتیں نہ اللہ کے قرآن سے ثابت، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان سے ثابت، نہ صحابہ کے عمل سے ثابت، نہ ائمہ فقہا نے اس کے پڑھنے کی کوئی تاکید کی ہے، اور نہ کسی احکامات میں سے اس کا پڑھنے کا کوئی نہ فرض کا درجہ ہے، نہ واجب کا درجہ ہے، نہ سنت کا درجہ ہے، نہ مستحب کا درجہ ہے۔ من گھڑت باتیں ہیں، نہ کسی محدث نے لکھا ہے، نہ اولیاء اللہ میں سے کسی اللہ کے ولی نے اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ قصے کہانیاں کہاں سے آ گئیں اور مسلمانوں کے گھر کے اندر یہ داخل ہو گئیں؟ سنی مسلمانوں کے گھر کے اندر ان کی عورتیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے یہ من گھڑت قصے کہانیاں وہ گھروں میں سناتے ہیں، 10 لڈو منگاتی ہیں، 10 عورتوں کو بلاتی ہیں اور من گھڑت قصے بیان کر کے اس کو برکت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ یہ گمراہ ہو رہے ہیں لوگ، جن گھروں کے اندر یہ پڑھا جا رہا ہے یہ خیر نہیں آئے گی۔ قرآن پڑھنے سے خیر آئے گی، قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے برکات آئیں گی۔ یہ من گھڑت قصے کہانیاں جھوٹی باتیں یہ بیان کرنے سے، یہ سننے سے، ایسی مجلس میں بیٹھنے سے خیر نہیں آئے گی، گمراہی ہے، گمراہی ہے۔ اور یہی چیزیں جہنم کی طرف کیا ہے وہ لے کر جانے والی ہیں۔ بہت سارے گھروں کے اندر سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے یہ کس کا طریقہ تھا۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی ترغیب دی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان ذی النورین ہو، علی المرتضیٰ ہو، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے کسی نے اس کی ترغیب دی ہے؟ اصحاب رسول کی پوری زندگی ہے، کیا کسی نے اس کی ترغیب دی ہے؟ کیا کسی نے اپنے گھروں کے اندر یہ قصے کہانیاں سنائی ہیں؟ کیا ان کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ قصے کہانیاں سنائی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صحابیات ہیں، کیا کسی صحابیہ نے یہ قصے بیٹھ کے سنائے ہیں؟ کیا کسی عورتوں کو 10 عورتوں کو بلایا ہے اور وہاں پر یہ قصے بیان کیے گئے ہیں؟ کیا تابعین، تبع تابعین اور ان کے زندگی کے اندر ان کی ازواج اور وہ تابعین خود اور اس کے بعد محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اور بڑے بڑے عظیم لوگ آئے ہیں، کسی نے آج تک کوئی ترغیب دی ہے؟ تو اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے گھروں سے ان چیزوں کو نکالیں۔